کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک معصوم بچہ صرف اس لیے بھوکا سو جائے کیونکہ اس کی ستیلی ماں اسے روٹی تک دینے کو تیار نہ ہو؟ کیا آپ نے سوچا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی اپنی ماں کی یاد میں رات بھر آنسو بہائے اور اس کی آہیں سیدھا اللہ کے عرش تک پہنچ جائیں؟ یہ کہانی ہے دو معصوم بچوں کی جن پر ظلم کی انتہا کی گئی، لیکن یاد رکھیے اللہ کی عدالت کبھی آدھی نہیں ہوتی۔ آج آپ دیکھیں گے کہ ظلم کا انجام ہمیشہ رسوائی ہوتا ہے اور معصوم دعاؤں کا پھل ہمیشہ روشنی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے کونے میں پرانے مٹی کے گھر میں امان اور ہیرا اپنی ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے۔ امان بڑا تھا، صرف 10 سال کا، لیکن اس کی آنکھوں میں ذمہ داری کی چمک تھی۔ ہیرا 6 سال کی معصوم سی، ہمیشہ ہنسی اور پیار سے گھر کا روشن کرتی۔ اس کی ماں سعدیہ ایک بہت ہی پیاری اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ ہر وقت بچوں کے آس پاس، کبھی ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتی، کبھی خود بھوکی رہ کر ان کے لیے روٹی بناتی۔ اس کے والد اکرم ایک سیدھا سادہ مزدور تھا، صبح سے شام تک کھیتوں میں کام کرتا اور جو کچھ ملتا گھر لے آتا۔ زندگی غریبی کی تھی، لیکن ماں کی محبت نے ہمیشہ گھر کو جنت بنا رکھا تھا۔ رات کو ماں بچوں کو سلاتے وقت انہیں کہانی سناتی: بیٹا امان، یاد رکھنا انسان کی اصل دولت اس کے اخلاق ہے، اور ہیرا تمہیں ہمیشہ سچ بولنا ہے، چاہے دنیا تمہارا مذاق ہی اڑائے۔ ہیرا ماں کے سینے سے لگ کر کہتی: امی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی۔ سعدیہ کی آنکھیں بھر آتی، لیکن مسکان ہوتی۔ گھر چھوٹا تھا، غریب تھا، مگر سکون اور دعاؤں کا تھا۔ ایک دن سعدیہ کو بخار ہوا۔ پہلے تو سب نے سمجھا کہ عام بخار ہے، لیکن دھیرے دھیرے بخار بڑھتا گیا۔ اکرم غریبی کے باوجود حکیم اور ڈاکٹر کے چکر لگاتا، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ امان اور ہیرا دن رات ماں کے پاس بیٹھے رہتے: امی آپ ٹھیک ہو جاؤ نا۔ ہیرا روتی ہوئی ماں کے چہرے کو چھوتی، سعدیہ مسکراتے ہوئے کہہ دیتی: میں یہی ہوں بیٹا، اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ کچھ دن بعد ایک صبح جب سورج کی پہلی روشنی گھر میں آئی، سعدیہ کی سانسیں تھم گئیں، گھر میں چیخ و پکار مچ گئی۔ امان نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا: امی اٹھ جاؤ، دیکھو ہیرا رو رہی ہے۔ لیکن سعدیہ کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ ہیرا چیخ کر روئی: امی مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ اس دن وہ چھوٹا سا گھر اندھیروں سے بھر گیا۔ گھر میں روٹی کی خوشبو، ماں کے ہاتھوں کا پیار، سب ختم ہو گیا۔ اکرم اب تنہا ہو گیا، گھر کے بچوں کی پرورش سب کچھ اس کے کندھوں پر تھا، لیکن کھیتوں کا کام اور بچوں کی دیکھ بھال دونوں کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ اکرم دوسری شادی کر لو، کوئی عورت ہوگی تو گھر سنبھال جائے گا۔ پہلے تو اکرم منع کرتا رہا، لیکن دن بیتنے کے ساتھ اس نے بھی سوچا کہ شاید یہ بہترین حل ہے۔ امن چپ رہا، لیکن ہیرا روز رات کو رو کر کہتی: پاپا ہمیں ہماری امی چاہیے، کوئی اور امی نہیں۔ اکرم نے بچوں کے آنسو نہیں دیکھے، اس نے فیصلہ کر لیا۔ کچھ مہینے بعد گھر میں ایک نئی عورت آئی، نرگس۔ دیکھنے میں خوبصورت تھی، زبان میں مٹھاس تھی، لیکن آنکھوں میں عجیب سی سختی۔ جب وہ پہلی دفعہ گھر میں قدم رکھتی تو سب کو لگتا کہ شاید اللہ نے ایک نئی رحمت بھیجی ہے۔ بچوں آؤ اپنی نئی ماں کو سلام کرو، اکرم نے کہا۔ اماں نے جھجک کر سلام کیا۔ ہیرا ماں کے پاؤں پکڑ کر بولی: امی آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی نا؟ نرگس نے من سونی مسکان سے کہا: بالکل، تم دونوں میری آنکھوں کا تارا ہو۔ امان کے دل میں ہلکا سکون آیا، لیکن اس نے ایک عجیب سی ٹھنڈک بھی محسوس کی۔ شروع کے کچھ دن نرگس نے سب کے سامنے بہت پیار دکھایا۔ اکرم کے سامنے بچوں کو گلے لگاتی، ان کے لیے میٹھا بناتی اور کہتی: دیکھیں آپ فکر نہ کریں، میں انہیں اپنے بچوں سے زیادہ چاہتی ہوں۔ گاؤں کے لوگ بھی کہتے: اکرم تمہاری قسمت اچھی ہے، ایسی بیوی ملی جو بچوں کو اپنا سمجھتی ہے۔ لیکن اصل کہانی ابھی شروع ہی ہوئی تھی۔ ایک دن اکرم کھیتوں میں گیا ہوا تھا۔ ہیرا نے بھوک لگنے پر روٹی مانگی۔ نرگس نے اس کے سر پر تھپڑ جھاڑ دیا: چپ کر، ابھی روٹی پکاؤں یا تیرے لیے ناچوں؟ ہیرا ڈر کے مارے چپ ہو گئی۔ امان بہن کو سنبھالتے ہوئے بولا: امی ہیرا ابھی چھوٹی ہے، اسے بھوک لگی ہے۔ نرگس کے چہرے پر غصہ آیا: تم مجھے سمجھاتے ہو؟ تم دونوں میرے لیے بہت ہو، تمہارے باپ کے لیے ہی پیار جتاتی ہوں، ورنہ تمہاری شکل بھی برداشت نہیں ہوتی۔ ہیرا ڈری ہوئی روتی گئی۔ امان نے آنسو نگل گیا۔ اس نے سوچا کہ بابا کو سب بتائیں گے، لیکن ماں کی وفات کے بعد اس نے سیکھ لیا تھا کہ بابا کو دکھ ہی نہ کریں۔ دن بہ دن ظلم بڑھتے گئے، روٹی کے ٹکڑے کم کر دیے گئے، کپڑے پھٹ گئے تو نئے نہیں دیے گئے۔ نرگس انہیں کام کرواتی، گھر صاف کرواتی اور ذرا سی غلطی پر مار پیٹ کرتی۔ امان رات کو بہن کو تسلی دیتا: ہیرا رو مت، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ہیرا ہچکیوں کے ساتھ کہتی: اللہ ہماری امی کو واپس کیوں نہیں بھیج دیتا؟ امان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ یہ صرف کہانی کی ابتدا تھی۔ ایک ماں جو جنت تھی، اس کی وفات نے گھر سے روشنی چھین لی۔ ایک نئی عورت جو شروع میں پیار کا نقاب پہنے، اصل میں ظلم کی تصویر تھی۔ امان اور ہیرا کے معصوم بچپن اب دھیرے دھیرے دکھ اور آنسوؤں کا سفر بن گیا تھا۔ انہیں ابھی نہیں معلوم تھا کہ یہ ظلم کہاں تک پہنچنے والا ہے اور اللہ کا انصاف کب اور کیسے نازل ہوگا۔ نرگس کے گھر کے آنے کے کچھ ہی دن بعد اس کا اصل چہرہ سامنے آنے لگا۔ جو پیار اور شفقت کا نقاب اس نے اکرم کے سامنے پہنا تھا، وہ صرف ایک دکھاوا تھا۔ صبح کا وقت تھا، اکرم کھیتوں کے لیے جب نکل گیا، امان اور ہیرا نے ماں نرگس کے لیے پانی بھر کر کہا۔ ہیرا معصومی سے بولی: امی میں نے آپ کے لیے لسی بھی بنائی ہے۔
نرگس نے اس کی طرف گھور کر دیکھا اور ٹھنڈے سے جواب دیا، اپنا منہ بند رکھو، تم جیسے بچوں سے مجھے نفرت ہے، تمہاری ماں مر گئی، اب تم دونوں میرے گلے کا پھندا ہو۔ امان نے بہن کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے گیا۔ ہیرا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ بھائی، امی مجھے کیوں پسند نہیں کرتی؟ امان نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، شاید ہمارا امتحان ہے ہیرا، صبر کرو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ کچھ دنوں بعد ان کا سلسلہ بڑھ گیا۔ نرگس خود اچھا کھانا بناتی، اکرم کے لیے الگ سے پراٹھے اور گوشت تیار کرتی، لیکن بچوں کے لیے صرف ایک روٹی کا سوکھا ٹکڑا۔ ایک دفعہ امان نے اپنا حصہ اپنی بہن کو دے دیا اور خود بھوکا سو گیا۔ ہیرا نے دیکھا تو روٹی کو خود توڑ کر بھائی کے منہ میں ڈال دیا۔ بھائی، تم بھی کھاؤ نا، امان مسکراتے ہوئے کہتا، میں پہلے ہی کھا چکا ہوں۔ اس کی کھوکھلی مسکان دیکھ کر ہیرا اور بھی رو پڑی۔ ایک دن ہیرا سے روٹی پکاتے وقت روٹی جل گئی۔ نرگس نے بنا سوچے سمجھے اس کے سر پر تھپڑ مارا اور چپل سے پیٹنے لگی۔ کام کاج کرنا بھی نہیں آتا، بس روٹی پھونک پھونک کر خراب کرتی ہے۔ ہیرا چیخ رہی تھی، امی معاف کر دو، دوبارہ نہیں ہوگا۔ اماں نے بہن کو بچانے کی کوشش کی، امی غلطی میری ہے، میں سمجھاتا ہوں ہیرا کو۔ نرگس نے اسے بھی زور سے دھکا دیا۔ اماں نیچے گر گیا اور اس کے گھٹنے سے خون نکل آیا۔ اس وقت گھر میں صرف ظلم کی گونج تھی۔ جب اکرم شام کو گھر لوٹتا، نرگس فوراً مسکان پہنا لیتی، دیکھیے جی، میں نے آج آپ کے لیے کھچڑی بنائی ہے۔ امان اور ہیرا تو مجھے بہت پیار کرتے ہیں، نہ گھر کا کام چھوڑتے ہیں، نہ کوئی شکایت۔ امان اور ہیرا چپ چاپ سر چھکا کر بیٹھ جاتے۔ دل تو کرتا کہ پاپا کو سب کچھ بتائیں، لیکن نرگس کی دھمکی یاد آتی، جو کچھ تمہیں پاپا کو بتایا، تم دونوں کو اس گھر سے نکال دوں گی، پھر دیکھو کہاں جاتے ہو۔ بچپن کے معصوم دل ڈر کر خاموش ہو جاتے۔ نرگس صرف مار پیٹ تک نہیں رکی تھی، وہ روز بچے کا دل توڑنے والی باتیں کرتی، تم دونوں اپنے باپ کے لیے بوجھ ہو، تمہاری اصلی ماں تمہیں چھوڑ کر مر گئی، اب تم میری زندگی خراب کر رہے ہو، کاش تم دونوں پیدا ہی نہ ہوتے۔ میرا رات کو چپکے سے روتی اور اپنی ماں کی تصویر سے بات کرتی، امی آپ مجھے لے کیوں نہیں جاتی، مجھے یہاں اچھا نہیں لگتا۔ امان بہن کے آنسو پوچھتا، لیکن اس کی اپنی آنکھیں بھی کیلی ہوتی۔ نرگس نے اسکول بھیجنا بھی کم کر دیا، روز کہتی تمہیں پڑھائی کی ضرورت نہیں، تم تو میری نوکری کے لیے پیدا ہوئی ہو۔ کبھی کبھی جب وہ اسکول جاتے تو پھٹے کپڑوں اور بھوکے پیٹ کی وجہ سے کلاس فیلوز ان کا مذاق اڑاتے، دیکھو غریبوں کے بچے، ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے۔ امان سر چکا لیتا اور ہیرا چپکے سے روتی، اس کا دل چاہتا کہ ماں کا پیار اس کے آس پاس ہو، لیکن ہر طرف اندھیرا تھا۔ رات کو جب نرگس اور اکرم اپنے کمرے میں سو جاتے، امان اور ہیرا ایک پرانی چرپائی پر بیٹھتے آنسو پوچھتے رہتے۔ ہیرا دھیمی آواز میں کہتی، بھائی مجھے لگتا ہے اللہ ہمیں بھول گیا ہے۔ امان نے اس کے سر تھپ تھپایا، نہیں ہیرا، اللہ کبھی اپنے بندوں کو نہیں بھولتا، شاید ہمارے لیے کچھ بہتری لکھا ہے، بس صبر کرو۔ اس کی باتوں میں یقین تھا، لیکن اس کی آنکھیں سچ بتا رہی تھی کہ وہ خود بھی ٹوٹا جا رہا ہے۔ نرگس کا اصل رنگ اب کھل چکا تھا، وہ صرف ایک سوتیلی ماں نہیں تھی، ظالم عورت تھی۔ امان اور ہیرا کے معصوم دل روز نئے زخم کھاتے اور ان کے خواب ٹوٹتے جا رہے تھے، مگر یہ ظلم ابھی رکنے والا نہیں تھا، ابھی تو اس ظلم کی انتہا منزل باقی تھی۔ دن بہ دن ظلم بڑھتا جا رہا تھا۔ نرگس کا چہرہ اب بچوں کے لیے ایک ایسی تلوار بن گیا تھا جو ہر وقت ان کی معصومیت کو کاٹ رہی تھی۔ صبح اٹھتے ہی جی کو پکار، دن بھر کام اور رات کی بھوک اور رونا ان کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ امان اب 11 سال کا ہو چکا تھا، لیکن اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار لگتا، اس کی آنکھوں کی چمک دھیرے دھیرے بجھ رہی تھی۔ ہیرا ابھی بھی صرف 7 سال کی تھی، معصوم سی، لیکن اس کا چھوٹے سے دل پر غموں کا بوجھ بھر گیا تھا۔ ایک شام گھر میں صرف 2 روٹیاں تھی۔ اکرم کھیتوں سے بہت بھوکا واپس آیا تھا۔ نرگس نے اس کے لیے 1 روٹی اور گوشت رکھا اور اپنے لیے دوسری روٹی۔ امان اور ہیرا چپ چاپ کونے میں بیٹھے تھے، آنکھوں میں بھوک اور چہرے پر امید۔ اکرم نے بچوں کو دیکھا اور کہا، بچوں تم نے کھانا کھایا؟ نرگس فوراً بول اٹھی، جی کھا لیا ہے، انہیں اب بھوک نہیں۔ امان کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن ہیرا کا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، بھائی پاپا پریشان ہو جائیں گے، چپ رہو۔ اس رات دونوں بھوکے سو گئے۔ امان نے اپنی بہن کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا، ہیرا اللہ ہماری بھی روزی بھیجے گا، صبر کرو۔ نرگس کا ظلم اب صرف باتوں تک نہیں، ہر وقت کے لیے بن گیا تھا۔ کام کا بوجھ ہیرا سے برتن منجواتی، کپڑے دھلواتی اور جھاڑو لگواتی۔ مار پیٹ، ذرا سی غلطی پر چپل اور ڈنڈے چل اٹھتے، تم جیسے اناتھ بچے میری زندگی برباد کر رہے ہیں۔ ایک دن ہیرا سے مٹی کا برتن ٹوٹ گیا، نرگس کا غصہ آسمان چھو گیا۔ اس نے ہیرا کے سر پر بالٹی سے پانی گرایا اور زور سے تھپڑ مارنے لگی۔ امان بہن کو بچانے آیا، امی پلیز اسے مت ماریے، وہ ابھی چھوٹی ہے۔ نرگس نے اسے پکڑ کر دیوار سے دے مارا، امان کے ہونٹ پھٹ گئے، خون ٹپکنے لگا۔ نرگس چیخ کر بولی، تم دونوں میرے لیے زہر ہو، اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی تو تمہاری طبیعت نفرت سے بھری ہوتی، تم دونوں کے ہونے کی وجہ سے میری زندگی جہنم ہے۔
اکرم ہر شام گھر لوٹ کر بچوں کی حالت دیکھتا، لیکن نرگس کے میٹھے لفظوں پر یقین کر لیتا۔ جی امان گر گیا تھا اس لیے لگ گئی، جی ہیرا خود ہی روٹی توڑ کر پھینک رہی تھی۔ اکرم سر ہلا کر چپ ہو جاتا، اس نے کبھی سچ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ایک رات امان نے ہمت کر کے کہہ دیا، پاپا امی نرگس ہمیں بہت مارتی ہے۔ اکرم غصے ہو گیا، چپ کرو، تمہاری نعیمہ تم سے پیار کرتی ہے، تم نخرے کرتے ہو۔ امان کا دل ٹوٹا، ہیرا کا سینہ رو کر پھٹ گیا۔ اس دن سے دونوں نے باپ سے شکایت کرنا چھوڑ دیا۔ نرگس نے ایک دن صاف کہہ دیا، اب سے تم دونوں اسکول نہیں جاؤ گے، مجھے گھر کے کام والے چاہیے، پڑھائی والے نہیں۔ امان نے ضد کی، امی میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں بڑا ہو کے بابا کی مدد کروں گا۔ نرگس کو غصہ آیا، تم مجھے الٹا جواب دیتے ہو۔ اس نے اس کے ہاتھ پر گرم لوہا رکھ دیا۔ امان کی چیخ پورے گھر میں گونجی۔ ہیرا بھائی کے پاس بھاگی، بھائی اللہ کے لیے چھوڑ دو۔ نرگس کا چہرہ اور سخت ہو گیا، تم دونوں کی زندگی بس میری مرضی کے مطابق چلے گی، پڑھائی تم جیسے غریب بچوں کے لیے پڑھائی نہیں ہوتی۔ ہر دن بچوں کا امتحان اور بھی سخت ہوتا جا رہا تھا۔ ہیرا کو دن بھر بھوکی رکھتی، کہتی کام کرو پھر کھانا ملے گا۔ امان کو کھیتوں میں بیچتی، کہتی تمہاری کمر ٹوٹی نہ تو مجھے سکون ملے گا۔ کبھی کبھی دونوں کو بند کمرے میں بند کر دیتی، کہتی سوچو تمہاری ماں کیوں مر گئی۔ ایک دفعہ ہیرا بخار سے چل رہی تھی، امان بھاگ کر نرگس کے پاس آیا، امی بہن کو دوا دیجیے نا۔ نرگس ٹھنڈی ہنسی کے ساتھ بولی، مرنے دو اس کو، ایک بوجھ کم ہو جائے گا۔ امان رو کر بہن کے پاس بیٹھا، اس کے سر پر گیلا کپڑا رکھا، ہیرا تم ٹھیک ہو جاؤ گی، اللہ تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا۔ گاؤں والے جب بھی آتے، نرگس منسوئی مسکان کے ساتھ کہتی، دیکھیے نا ان دونوں کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہتی ہوں، یہی میری جان ہے۔ لوگ کہتے، اکرم تمہاری بیوی تو بہت نیک ہے، اور امان اور ہیرا جب چاپ آنسو نکل لیتے۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، امان نے بہن کے سینے سے لگ کر کہا، ہیرا مجھے لگتا ہے ہم دونوں کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ ہیرا نے معصومی سے پوچھا، کون سی دعا بھائی؟ امان نے کہا، یہ دعا کہ اللہ ہمیں اس ظلم سے نجات اور ہمیں ہماری اصلی ماں کے پاس جنت میں ملا دے۔ ہیرا روتی ہوئی بولی، میں روز اللہ سے کہتی ہوں کہ مجھے میری ماں کے پاس بھیج دو۔ اس کی باتوں سے امان کا دل کام گیا، اس نے بہن کو اور زور سے گلے لگا لیا۔ اب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، نہ کھانا نہ کپڑے نہ پڑھائی، صرف مار تانا اور دکھ۔ امان اور ہیرا کے معصوم دل اب صرف اللہ سے امید لگا بیٹھے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ دنیا میں کوئی نہیں جو اس کی چیخوں کو سنے، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ اللہ کی عدالت دیر ضرور کرتی ہے مگر اندھیر نہیں۔ امان اور ہیرا کے لیے زندگی اب سے ظلم، مار پیٹ، بھوک اور ذلیل ہونے کا نام بن چکی تھی۔ ہر دن ایک نئی مصیبت، ہر رات ایک نئی چیخ، اس کی چھوٹی سی معصوم دنیا اب سے دکھوں کا سمندر تھی۔ لیکن ان دنوں کے دل ابھی بھی ایک چھوٹی سی روشنی زندہ تھی، اللہ پر یقین۔ جتنا ظلم بڑھتا اتنا ہی مضبوط ان کی دعائیں۔ ایک دن نرگس نے جان بوجھ کر انہیں پورا دن بھوکا رکھا، صبح سے شام تک صرف پانی دیا۔ رات کو جب اکرم آیا تو اس کے سامنے بچوں کو روٹی کھلاتے ہوئے دکھاوا کیا، دیکھیے جی ان دونوں کو روٹی کھلائی ہے، آپ فکر مت کریں۔ جب اکرم نے سر گھمایا تو نرگس نے بچوں کی تھال کھینچ لی، تم دونوں کو کھانا صرف میری مرضی سے ملے گا۔ اس رات امان اور ہیرا نے بھوکے پیٹ دعا کی، یا اللہ ہمیں روٹی دے دے یا ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ ہیرا روتی ہوئی بھائی کے کندھے پر سر رکھ کر کہتے، بھائی اگر امی ہوتی تو ہمیں کبھی بھوکا نہ سلاتی۔ امان آنسو پونچھ کر کہتا، ہیرا اللہ ہی ہماری اصلی ماں جیسا ہے، وہ ہمیں بھوکا نہیں مارے گا۔ کبھی کبھی جب گاؤں والے لوگ مجبوراً بچوں کو اسکول بھیجنے پر زور دیتے تو نرگس انہیں پھٹے پرانے کپڑوں میں بھیجتی۔ اسکول کے بچے مذاق بناتے، دیکھو ان کے کپڑے، ان کی اسمیل، امان تمہاری بہن تو بھکاری لگتی ہے۔ ہیرا چپ ہو کر روتی، امان دونوں کا بوجھ اپنے دل پر رکھتا، کلاس میں بیٹھ کر بھی اس کا دھیان صرف بہن پر ہوتا کہ کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے۔ شام کو گھر آتے ہی نرگس کہتی، پڑھائی سے کیا ملے گا، تم دونوں کی اوقات برتن مانجنے کی ہے۔ اس کے معصوم خواب ہر دن ٹوٹتے جاتے۔ رات کو جب سب سو جاتے، امان اور ہیرا اکیلے بیٹھ کر اللہ سے بات کرتے، امان یا اللہ ہمیں صبر دے، ہمیں ہمت دے کہ ہم اس ظلم سہ سکیں۔ ہیرا روتی ہوئی، یا اللہ مجھے میری اصلی ماں دے دو، مجھے اس کے پاس بھیج دو، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ کبھی کبھی دونوں رات بھر جاگ کر رو دیتے، پھر صبح آنکھوں کے آس پاس سجن ہوتی، لیکن ان کے دل میں امید کا دیا کبھی نہیں بجھنے دیتے۔ کبھی کبھی جب کوئی گاؤں والی عورت گھر آتی اور بچوں کے چہرے پر نشان دیکھتی تو نرگس فوراً کہہ دیتی، یہ تو گر گئے تھے بچے ہیں نا، شرارتی ہیں، اور لوگ مان لیتے۔ امان سوچتا، کیا سب اندھے ہو گئے ہیں، کیوں کوئی نہیں دیکھ پاتا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مگر اس کے دل کی آواز ہمیشہ یہی کہتی، انسان اندھا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کبھی اندھا نہیں۔ ایک رات نرگس نے بچوں کو اندھیرے کمرے میں بند کر دیا، نہ روشنی نہ پانی نہ کھانا۔ ہیرا ڈر کے مارے چیخنے لگی، بھائی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے،
امان نے بہن کو گلے سے لگایا، مت ڈر ہیرا، اللہ یہاں ہے۔ وہ دونوں زمین پر بیٹھ کر ایک ہی آواز میں دعا کرنے لگے، یا اللہ ہمیں ظلم سے بچا لے، ہمیں انصاف دے، یا ہماری ماں کو جنت سے بھیج دے جو ہمیں اپنے گلے لگا۔ ہیرا روتی روتی تھک کر بھائی کے کندھے پر ہی سو گئی۔ امان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن اس نے بہن کے لیے مسکراہٹ بنائی رکھی۔ ہر دن کا ظلم ہیرا کو کمزور کرتا جا رہا تھا، اس کا جسم پتلا ہو گیا، آنکھیں دھس گئیں، امان کے چہرے پر بھی آنسو اور زخموں کے نشان تھے۔ ایک دن ہیرا نے بھائی سے کہا، بھائی مجھے لگتا ہے اللہ میری دعا سن لے گا، میں امی کے پاس جاؤں گی۔ امان کا دل کام گیا، اس نے زور سے بہن کو گلے لگایا، نہیں ہیرا، ایسی بات مت کرو، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جانا، ہم دونوں ساتھ رہیں گے، ہم ساتھ ہی دعا کریں گے اور اللہ ہمیں ہم دونوں کو انصاف دے گا۔ ہیرا چپ ہو گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں گہری تھکن تھی۔ امان اور ہیرا کی زندگی اب صرف راتوں کی دعا اور آنسوں سے بھری تھی۔ دن کے ظلم نے ان کے چھوٹے دل توڑ دیے، لیکن اللہ پر یقین نے ان کی روح کو مضبوط بنائے رکھا۔ ان کے معصوم دل ایک ہی چیز کا انتظار میں تھے، اللہ کا انصاف، اور اب وہ وقت قریب آ رہا تھا۔ امان اور ہیرا کا صبر اب حد سے زیادہ آزمایا جا چکا تھا۔ نرگس کا ظلم دن بدن اور سخت ہوتا گیا، مار پیٹ، بھوک، تانا، ذلیل کرنا، سب کچھ ان کی روح تک کچھ چل گیا، لیکن دونوں بچپن کی معصومیت کے باوجود بس ایک ہی چیز سے زندہ تھے، اللہ کا یقین۔ امان روز بہن کو تسلی دیتا، ہیرا ظلم کبھی ہمیشہ نہیں چلتا، اللہ کی عدالت بہت بڑی ہے، وہ ضرور انصاف کرے گا۔ لگاتار بھوک، تھکن اور مار نے ہیرا کا جسم توڑ دیا، اس کے چہرے کا رنگ پیلا ہو گیا، آنکھیں اندر دھس گئیں اور بدن بخار سے چلنے لگا۔ ایک رات امان نے دیکھا کہ ہیرا ہچکیاں لے رہی ہے، بھائی مجھے لگتا ہے میں اپنی امی سے ملنے جا رہی ہوں۔ امان کی روح کام گئی، اس نے بہن کو زور سے گلے لگا لیا، شش، ایسی بات مت کرو، اللہ تمہیں میرے لیے زندہ رکھے گا۔ اس نے رات بھر بہن کو سر پر گیلا کپڑا رکھا، اس کی دعا اور آنسو نے ہیرا کو موت کے قطرے سے واپس کھینچ لیا، لیکن وہ بہت کمزور ہو گئی۔ ایک دن گاؤں کی ایک بزرگ عورت اکرم کے پاس آئی، اس نے امان کے پھٹے ہاتھ دیکھے، ہیرا کا پیلا چہرہ دیکھا اور کہہ دیا، اکرم تمہاری بھی بچوں پر ظلم کر رہی ہے، تم اندھے کیوں بن گئی ہو، کیا تمہیں اپنی اولاد نظر نہیں آتی؟ یہ بات اکرم کے دل کو چبھ گئی۔ رات کو جب وہ گھر آیا، اس نے چپ کر بچوں کو دیکھا، نرگس نے اپنی روٹی خود کھائی اور بچوں کو صرف پانی دیا۔ اکرم کی آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا، اس نے پہلی بار اصلی حقیقت دیکھی۔ اگلے دن اکرم نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو جلدی گھر لوٹایا۔ اس نے دیکھا کہ نرگس امان کو ڈنڈے سے مار رہی ہے اور ہیرا کو زور سے کھینچ رہی ہے۔ تم دونوں میرے لیے لعنت ہو، کاش تم دونوں مر جاؤ۔ یہ الفاظ سنتے ہی اکرم کی دنیا ہل گئی، اس نے زور سے چلایا، بس نرگس، تمہاری اصلیت میرے سامنے آ گئی ہے۔ نرگس گھبرا گئی، جی میں تو بس انہیں سمجھا رہی تھی۔ اکرم نے چیخ کر کہا، سمجھاتی ہو یا ظلم کرتی ہو؟ میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں، تم میری اولاد کی دشمن ہو۔ اسی وقت نرگس کے چہرے پر سخت غصہ آیا، اس نے کہا، تم نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کر دیا، میں تمہیں بھی چین سے جینے نہیں دوں گی۔ وہ بھاگ کر روشنی کے دیے کے پاس گئی اور اسے گرانے لگی، لیکن اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی۔ نرگس چیخنے لگی، بچاؤ بچاؤ۔ اکرم نے بچانے کی کوشش کی، لیکن آگ تیز تھی، کچھ ہی پلوں میں وہ جل کر گر گئی۔ پورا گاؤں اس کے چیخنے کی آواز سے جاگ گیا اور سب نے دیکھا کہ جس عورت نے بچوں پر ظلم کیا اس کا انجام آگ میں ہوا۔ لوگ کہنے لگے، یہ ہے اللہ کا انصاف، ظلم کبھی زندہ نہیں رہتا۔ اس کے مرنے کے بعد گھر میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ اکرم رونے لگا بچوں کے پاؤں پکڑ کر، بچوں مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا، تمہاری چیخیں نہیں سن سکا، تمہارے دکھ نہیں دے سکتا۔ امان نے آنسو پوंچھتے ہوئے کہا، بابا اب سب ختم ہو گیا ہے، اللہ نے انصاف کر دیا۔ ہیرا نے دھیمی آواز میں کہا، اب مجھے ڈر نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے میری امی جنت سے ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اکرم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اولاد کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس نے امان کو اسکول میں دوبارہ داخل کروایا، ہیرا کے لیے نئے کپڑے لیے۔ رات کو جب وہ دونوں سوتے تو امان بہن کو کہتا، ہیرا اب ہم بھوکے نہیں سوئیں گے، اب کوئی ہمیں نہیں مارے گا، اب صرف اللہ سے دعا کریں گے کہ وہ ہماری امی کے ساتھ جنت میں ملا دے۔ ہیرا مسکراتی اور کہتی، بھائی اب مجھے لگتا ہے اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، اس نے ہماری دعائیں سن لی۔ امان اور ہیرا کی زندگی دکھوں سے گزر کر سکون تک پہنچی۔ ان کے معصوم دلوں نے صبر اور دعاؤں کے ساتھ ظلم کو جھیلا، اور اللہ نے اپنی عدالت سے ثابت کر دیا کہ ظلم کبھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ ظالم چاہے کتنا بھی مضبوط ہو، اس کا انجام ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، اور معصوم کے آنسو ہمیشہ اللہ کے عرش تک۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سوتیلی ماں یا کوئی بھی انسان اگر ظلم کرے تو اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ معصوم دلوں کی دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اللہ کی عدالت کبھی اندھی نہیں ہوتی۔ امان اور ہیرا کی زندگی اللہ کے انصاف کے ثبوت بن گئی۔ ظلم کا انجام ہمیشہ تباہی ہے اور صبر کا پھل ہمیشہ روشنی۔